راہبہ افسانہ نگار پیڈرو انٹونیو ڈی الارکون۔ پیڈرو انٹونیو ڈی الارکون اسپین کے مشہور ناول نگار، صحافی اور کہانی نویس تھے۔ وہ 19ویں صدی کے ہسپانوی ادب میں حقیقت نگاری اور سماجی مشاہدے کے امتزاج کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے افسانے انسانی نفسیات، اخلاقی کشمکش اور سماجی اقدار کے تصادم کو نہایت باریک بینی سے پیش کرتے ہیں۔ راہبہ انسانی جذبات، مذہبی شدت پسندی اور خاندانی وقار کے پیچیدہ رشتوں کی کہانی ہے۔ ماحول کی تصویری تفصیل، کرداروں کی نفسیاتی گہرائی اور انجام کا المیہ قاری کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ راہبہ 1 صدی قبل مارچ کی ایک صبح غرناطہ کے دریائے ڈارو کے کنارے سورج کی طلائی کرنیں جاگیرداروں کی ایک عظیم حویلی کی بالکونیوں سے جھانک رہی تھیں۔ یہ روشنی وسیع بیٹھک میں پھیل کر دیواروں پر لٹکی صوفیانہ تصاویر کو جگمگا رہی تھیں، جیسے ان کی خاموش روحوں میں جان پڑ گئی ہو۔ قدیم فرنیچر پر بیٹھے مدھم رنگوں کے کپڑوں کو نئی زندگی مل رہی تھی، اور بجھا ہوا آتش دان سورج کی گرمائش کے سامنے بیکار لگتا تھا۔ کمرے میں 3 افراد موجود تھے، ہر ایک اپنی دنیا میں گم، لیکن ایک عجیب سی خاموشی انہیں آپس میں جوڑ رہی تھی۔ بالکنی کے قریب ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو سینٹو خاندان کی 7ویں نواب کی بیوہ تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی خوبصورت رہا ہوگا اب کرختگی اور تفاخر کا آئینہ تھا۔ اس کے ہونٹوں کے گرد سخت تہیں برسوں کے آمرانہ احکامات کی گواہی دیتی تھیں۔ اس کا سر ہلکا ہلکا کانپتا تھا، لیکن یہ جھکتا صرف خدا کے قربان گاہ کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں سماجی دوری اور دھمکی کا شعلہ اگلتی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں یا میرا حکم مانو یا موت کو گلے لگاؤ۔ لیکن اس کے چہرے میں ظلم یا بدنیتی نہیں، بلکہ ایک اصول پسند سختی تھی جو کسی سمجھوتے کو برداشت نہ کرتی تھی۔ وہ کالی بیمزین کی چولی اور اسکرٹ میں ملبوس تھی، سر پر گھنے سرمئی بالوں کو پیلے بیلجین لیس کی ٹوپی سے ڈھانک رکھا تھا۔ اس کی گود میں کھلی دعائیہ کتاب پڑی تھی، لیکن اس کی نظریں کتاب سے ہٹ کر ایک چھوٹے سے لڑکے پر جمی تھیں۔ یہ لڑکا کارلوس 7 سال کا تھا اور سینٹو خاندان کا واحد وارث۔ وہ فلپ چہارم کے بچوں کی ویلاکوز کی تصویر کی طرح نازک، پیلا اور سنہری بالوں والا تھا۔ اس کا بڑا سر، نیلی سوجی ہوئی آنکھیں اور ابھری ہوئی رگوں کا جال اسے بیمار دکھاتا تھا، لیکن اس کی ہیجانی طبیعت اور قوت متخیلہ غیر معمولی تھی۔ وہ کالی ریشمی جرابیں، بکسوں والے جوتوں، نیلی ساٹن کی نیکر، کڑھائی والی واسکٹ اور کالی مخمل کے ڈریس کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ قالین پر سورج کی کرنوں سے بنے مستطیلوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ایک شجرہ نسب کی شاندار کتاب کے ورق پھاڑتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، کل میں یہ کروں گا، آج یہ نہیں چاہتا۔ اس کا مقصد محض اپنی دادی کی حکم عدولی تھا، جیسے وہ اس کی سختی کا بدلہ لے رہا ہو۔ کمرے کے کونے میں، جہاں سے الحمرا کے سرخ مینار اور دریائے ڈارو پر قلع بازیاں کھاتے پرندے دکھائی دیتے تھے، ایک راہبہ اونچی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ سینٹ جیمز آرڈر کی ممبر تھی، تقریباً 30 سال کی۔ اس نے ترمیم شدہ غیر مذہبی لباس پہنا تھا، ہسپانوی چمڑے کے موزے تھے، جوتے نفیس، اونی چولی اور کالی اسکرٹ۔ اس کی شال جو عام طور پر تکون کی شکل میں ہوتی، اس کی پشت پر جھول رہی تھی۔ اس کا بالائی جسم ننگا تھا، صرف بائیں جانب مقدس حوالی کا سرخ کراس نمایاں تھا۔ اس نے نہ سفید چوغا پہنا نہ توق۔ اس کے چمکیلے بال اندلسی کسان عورتوں کی طرح پیچھے باندھے گئے تھے۔ یہ لباس پرکشش نہ تھا، لیکن اس کی فطری خوبصورتی اس سادگی میں چھلک رہی تھی۔ وہ لمبی، مضبوط اور متناسب جسم کی مالک تھی، جیسے ویٹیکن کی آرٹ گیلریوں کے ستون نما مجسمے۔ اس کا اونی گاؤن اس کے جسم سے چپکا ہوا اس کی خوبصورتی کو چھپانے کے بجائے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے سفید بے رونق ہاتھ کالی اسکرٹ پر سنگ مرمر کے قدیم مجسموں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کا گندمی بیضوی چہرہ ٹیٹیان کے میگڈالین جیسا ہلکی زردی سے رنگا تھا، جیسے گہرے جذبات سے خالی لیکن اداسی سے بھرپور۔ اس کی آنکھیں گہرے حلقوں سے گھری ہر وقت جھکی رہتی تھی۔ جب وہ اٹھتی تو آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے دنیا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ جب وہ کسی زمینی چیز پر پڑتی تو کانپتی، جیسے بخار یا آنسوؤں کا سیلاب انہیں ڈبو رہا۔ یہ خاندان سانتو خاندان تھا، جو غرناطہ کی اشرافیہ میں شمار ہوتا تھا۔ بوڑھی خاتون نواب کی بیوہ اپنے سسر کے دور سے جمع کردہ دولت اور طاقت کی نگران تھی۔ اس کے 2 بچے تھے،
ایک بیٹا الفانسو اور ایک بیٹی ایزابیل، دونوں بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے جب نواب فوت ہوا۔ خاندان کا بانی جو اپنی نسل کے خاتمے سے خوفزدہ تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ اگر اس کے ایک وارث سے زیادہ بچے ہوں تو جائیداد 2 برابر حصوں میں تقسیم کی جائے تاکہ خاندان کی 2 شاخیں پھلیں۔ لیکن نواب بیوہ نے اسے ایک شاخ تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیٹی ایزابیل کو 8 سال کی عمر میں سینٹ جیمز کی خانقاہ بھیج دیا تاکہ وہ دنیاوی جائیداد سے لا تعلق ہو جائے اور ساری دولت الفانسو کو ملے۔ ایزابیل، جو اب سسٹر ایزابیل کہلاتی تھی، خانقاہی زندگی میں پروان چڑھی۔ اس کی خواہشات کو کبھی نہ پوچھا گیا۔ جب وہ اس عمر میں پہنچی جب انسان اپنے مستقبل کے خواب بنتا ہے، اس نے رہبانیت قبول کر لی، جیسے اسے کبھی معلوم ہی نہ ہو کہ انسان اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے۔ وہ اپنے حسب و نسب پر فخر کرتی تھی اور رہبانیت کو اس کی شان بڑھانے کا ذریعہ سمجھتی تھی، لیکن اس کے دل میں خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ سال گزرتے گئے۔ سسٹر ایزابیل، جو کبھی نازک اور کمزور تھی، یکدم شاداب اور خوبصورت ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی اس کے دل کی بہار سے جھلکتی تھی۔ وہ خانقاہ کی ہر آنکھ کا معجزہ بن گئی۔ کوئی اسے رحیقہ کہتا، کوئی سارا، کوئی جیوڈتھ۔ خانقاہ کی سربراہ نے اسے سینٹ سیسیلیا کا لقب دیا، جب منتظم اسے سینٹ پولین کہتا۔ سب اسے مقدس خواتین سے تشبیہ دیتے۔ اس تجسس نے اسے بائبل پڑھنے اور مقدس حرم خانوں کی کہانیوں میں گم ہونے پر مجبور کیا، لیکن ان کہانیوں نے اس کے دل میں دنیاوی خواہشات اور تجسس جگا دیا۔ اس کے روحانی پیشوا نے اسے سرزنش کی کہ اس کے خیالات جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سرزنش نے سسٹر ایزابیل کو بدل دیا اور وہ اپنے حسب و نسب کے غرور اور رب کی کماری بننے کی دیوانگی میں ڈوب گئی۔ اس کی کفارہ ادائیگی کی خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو گئی۔ خانقاہ کی سربراہ اور اس کا پادری پریشان ہوئے، اسے یقین دلانے لگے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہی، لیکن 5 سال بعد جب اس کا بھائی شادی کے بعد بیٹے کا باپ بنا اور پھر بیوی کی موت کے بعد خود بھی مر گیا، سسٹر ایزابیل مرجھائی للی کی طرح ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے اس کی بیماری کو مذہبی شدت پسندی یا گہری اداسی قرار دیا، لیکن کوئی علاج نہ بتا سکا۔ اسے صحت یابی کے لیے گھر بھیج دیا گیا، جہاں دریائے دارو کی ہوا اسے زندہ رکھ سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کی صحت بحال ہونے لگی، لیکن اداسی نہ گئی۔ جب اس کا بھائی مر گیا، اسے گھر پر ہی رہنے اور اپنی بوڑھی ماں اور بھتیجے کارلوس کی دیکھ بھال کا مشورہ دیا گیا۔ کارلوس سانتو خاندان کا اکلوتا وارث، اس کی دادی کی جان، فخر اور ستمگر تھا۔ سسٹر ایزابیل اسے اپنی نسل کی امید سمجھتی تھی۔ بیٹھک میں وہی 3 کردار تھے۔ کارلوس اچانک اٹھا، پھٹی ہوئی کتاب پھینک کر گانا گاتے ہوئے باہر نکل گیا، جیسے کوئی نئی شرارت کی تلاش میں ہو۔ نواب بیوہ نے دعائیہ کتاب دوبارہ کھولی۔ جب سسٹر ایزابیل نے تسبیح پھیرنا بند کر دیا، وہ کیا سوچ رہی تھی شاید کوئی نہیں جانتا۔ باہر موسم بہار اپنے جوبن پر تھا۔ بالکنیوں میں لٹکتے پنجروں میں قید بلبلیں الحمرا کی جھریوں میں آزاد پرندوں سے باتیں کر رہی تھی، جیسے اپنی محبت سے محروم زندگی کی کہانی سنا رہی ہوں۔ گلی فلاور، میتھی اور گل بکاولی کے پودوں پر پھول کھل رہے تھے۔ ہوا خوشبوؤں سے بھری تھی۔ شہر کے شور میں محبت بھرے دل کھیتوں اور جنگلوں کی تنہائی کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ گلیوں میں کاریگروں کے گانے، اتوار کی مہم جوئیوں کی داستانیں اور شام کی ملاقاتوں کی تیاریاں گونج رہی تھیں۔ دریائے دارو کی سرسراہٹ، پینڈولم کی موسیقی اور دور کہیں گھنٹیوں کی آوازیں، کسی جنازے، کسی جشن یا کسی راہبہ کی حلف برداری کی، سب مل کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہے تھے۔ یہ سب سسٹر ایزابیل کی روح کو بوجھل کر رہا تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ یکسانیت کی قید میں رہی تھی اور مستقبل بھی اسی اداسی کی تکرار لگتا تھا۔ الحمرا کے مینار، پھولوں سے لدے درخت اور نیلا آسمان اسے ماضی کی یادوں میں کھینچ رہے تھے، جب غرناطہ مسلم دور میں موسیقی اور رنگوں سے بھرا تھا۔ کارلوس کی واپسی نے اسے خیالوں سے جگایا۔ دادو، وہ چیخا۔ نچلی منزل پر اطالوی سنگ تراش نے چھت رنگنے والے سے مزاحیہ بات کی۔ میں نے سنی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ کارلوس، نواب بیوہ نے نفاست سے کہا، میں نے بارہا کہا تم نواب سانتو ہو، ایسے لوگوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن مجھے وہ پسند ہے، کارلوس نے ضد کی، میں ابھی ان کے پاس جا رہا ہوں۔ کارلوس، سسٹر ایزابیل نے پیار سے پکارا، اپنی دادی کی عزت کرو جیسے ہم کرتے ہیں۔ کارلوس ہنس پڑا۔
پھپھو، اگر آپ کو پتا چلے کہ سنگ تراش نے کیا کہا، وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میرے بارے میں؟ سسٹر ازابیل نے حیرت سے پوچھا۔ خاموش، نواب بیوہ نے سختی سے کہا۔ کارلوس نے دادی کی بات نظر انداز کی۔ سنگ تراش نے کہا، دوست، راہبہ ننگی کتنی خوبصورت لگے گی، یونانی مجسمہ لگے گی۔ پھپھو، یونانی مجسمہ کیا ہوتا ہے؟ سسٹر ازابیل نے غصے سے کارلوس کا بازو پکڑا۔ چھوٹے بچے ایسی باتیں نہ سنتے ہیں نہ دہراتے ہیں۔ سنگ تراش کو فوراً نکالا جائے گا اور تمہاری سزا پادری طے کرے گا۔ پادری؟ کارلوس نے دھمکی دی۔ میں اسے گلی میں پھینک دوں گا۔ سنگ تراش یہی رہے گا۔ پھر سسٹر ازابیل کی طرف مڑا۔ پھپھو، میں آپ کو ننگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے مقدس باپ، نواب بیوہ نے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے پکارا۔ سسٹر ازابیل نے کوئی جذباتی رد عمل نہ دکھایا۔ کارلوس نے دادی کے سامنے کھڑے ہو کر دہرایا، میں پھپھو کو برہنہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ گستاخ، نواب بیوہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلایا۔ اسی لمحے کارلوس کا چہرہ چقندر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ پاؤں پٹکنے لگا جیسے دادی پر حملہ کرنے والا ہو۔ اگر جرت ہے تو مارو، وہ دھاڑا۔ سسٹر ازابیل حقارت سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کارلوس نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن گر پڑا۔ اسے شدید دورہ پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں گھوم رہی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ پھپھو ننگی، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ شیطان، سسٹر ازابیل نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ کارلوس سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے نیلا پڑ گیا اور اس کا سانس رکنے لگا۔ سانتو خاندان کا وارث مر رہا ہے، نواب بیوہ نے چیخ کر کہا۔ ملازمین پانی اور سرکہ لے کر آئے۔ نواب بیوہ نے بچے پر پانی چھڑکا، اسے چوما، دعائیں مانگی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سسٹر ازابیل کمرے کے وسط میں منجمد کھڑی تھی۔ اس کا سر جھکا، آنکھیں بچے پر جمی تھی۔ کارلوس نے مبہم آواز میں کہا، ننگی پھپھو۔ نواب بیوہ نے ملازمین کو باہر بھیجا اور سسٹر ازابیل کو رکنے کا حکم دیا۔ وہ بچے کو لپٹائے رو رہی تھی۔ کارلوس، جو تم چاہتے ہو ہم ویسے کریں گے۔ کارلوس کو دوسرا دورہ پڑا، زیادہ شدید۔ پھپھو کو رنگی دیکھنا ہے، وہ دھمکی آمیز لہجے میں دھاڑا۔ نواب بیوہ نے کراس کا نشان بنایا، دعائیہ کتاب اٹھائی اور سسٹر ازابیل کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، بیٹی، یہ خدا کی مرضی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد کارلوس ہانپتا اور ہنستا دادی کے کمرے میں آیا۔ دادو، میری پھپھو بہت موٹی ہے، وہ وحشیانہ لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا۔ نواب بیوہ عبادت کی چوکی پر جھکی خاموش رہی۔ کارلوس سنگ تراش کی تلاش میں گیا لیکن وہاں اسے مقدس دفتر کے حکام نے گھیر لیا۔ ان کے پاس نواب بیوہ کا حکم نامہ تھا کہ کارلوس پر کفر اور مذہبی بے حرمتی کا الزام ہے۔ کارلوس اپنی دلیری کے دعووں کے باوجود خاموش رہا اور سنگ تراش کی مدد نہ کی۔ رات کو جب روشنیاں جلائی گئیں، نواب بیوہ سسٹر ازابیل کے کمرے میں گئی۔ اسے سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی لیکن وہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ وہاں ملازمہ نے ایک خط دیا، بہت پیاری امی جان، مجھے معاف کریں کہ میں نے پہلی بار آپ کے مشورے کے بغیر فیصلہ کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گی۔ میں خانقاہ واپس جا رہی ہوں جسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ کو غم سے بچانے کے لیے خدا حافظ کہے بغیر جا رہی ہوں۔ خدا آپ کا حامی ہو۔ آپ کی تابعدار بیٹی سسٹر ازابیل، ڈی لاس اینجلس۔ خط پڑھتے ہی نواب بیوہ نے گاڑی کے پہیوں کی آواز سنی جو پلازا دی نیوا کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی بیٹی اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ 4 سال بعد سینٹ جیمز کی خانقاہ کی گھنٹیاں سسٹر ازابیل کے لیے بجیں جب اسے زمین میں اتارا گیا۔ کچھ عرصے بعد نواب بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ 15 یا 20 سال بعد نواب کارلوس مینورقا کے معرکے میں بغیر وارث مر گیا اور اس کے ساتھ سانتو خاندان کی نسل ختم ہو گئی۔